عابد بیمار، عابد بیمار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے۔ قائم ٹی وی کی جانب سے ایام عزا کی خصوصی نشریات کا پروگرام عابد بیمار کے ساتھ یہ چوتھی قسط لے کر آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ نہایت ہی شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب سے کہ انہوں نے مسلسل ہمارا گاہے بگاہے ساتھ دیا اور اس موضوع پہ مختلف تقاریر سے آپ سب سامعین کو محظوظ کیا اور مصائب و مناقب امام سجاد علیہ السلام بیان فرمائے۔ امام کے شہادت کے ایام ہیں اور ان کے شہادت کے دن قریب ہیں، ایام عزا ہے، تو آج اس پروگرام اس سلسلے کی کڑی آخری ہے۔ فضائل و مناقب و مناجات و مصائب تو بہت ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے گفتگو کا آغاز مولانا سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ پچھلے دفعہ ہم تسلسل کے ساتھ 3 پروگرام ہم نے کیے اور اس میں گفتگو کی ہم نے امام کی ولادت سے لے کر اور واقعہ کربلا، بعد کربلا تک، اور کوفہ اور شام سے۔ تو اب اس سے پہلے کہ ہم مدینہ واپسی اور اس سے کی بات پہ آئیں، آج ہم تھوڑا سا یہ پہلو نہ رہ جائے، اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ امام سجاد کی دعا، امام سجاد کا تعلق دعا، صحیفہ سجادیہ، امام کے علمی آثار، ایک چیپٹر یہ بالکل الگ ہے جی۔ تو اگر اس سے شروع کر لیں گے کہ آخر میں پھر امام کی شہادت کا واقعہ بھی آ جائے گا اور اسی پہ پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے گا، تو یہ پہلو رہنا جائے تو میں نے کہا کہ سامعین کے لیے اس سے آغاز کریں کہ پہلے امام کی صحیفے پہ، امام کی عبادات پہ اور امام کی دعاؤں پہ گفتگو کی جائے جو تحفہ امام نے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی دیکھیے، جب بھی ہم کسی امام کی شخصیت سیرت کی بات کرتے ہیں نا، تو اگر کسی خاص ہی ہم چیز پہ فوکس رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس امام کی سیرت میں، زندگی میں دیگر پہلو نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مثلا مولانا متقیان کو اگر آپ صرف بہادر بتائیں گے، جو کہ وہ ہیں، بے شک، جو کہ ایک مستقل فضیلت کا باب ہے، لیکن اگر آپ بحیثیت عالم علی کو نہیں دکھائیں گے، زیادتی ہے۔ بحیثیت سخی علی کو نہیں دکھائیں گے، زیادتی ہے۔ سید الشہداء کو مظلوم ہے، ان سے بڑا مظلوم کائنات میں نہیں ہے، لیکن صرف بحیثیت مظلوم دکھائیں گے تو زیادتی ہے۔ آپ مدینے کی زندگی آپ کی پوری بتائی جائے، آپ اپنے بھائی کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی رہی، اپنے بابا کے ساتھ زندگی کیسی رہی، آپ کا بچپنا کیسا، یہ امام کی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے امام سجاد کی زندگی کو آپ دیکھیے، اگر ہم کہیں کہ فقط کربلا تک زندگی محدود ہے، ایسا نہیں ہے۔ کربلا سے پہلے بھی آپ کی زندگی مدینے میں، جو آپ نے اپنے بابا کی زندگی کی، کربلا کے بعد بھی جس کی طرف اب آپ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ دعا، آپ نے سوال بہت اچھا امام کی سیرت سے یہ نقطہ اٹھایا۔ حدیث میں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص دعا مانگے بغیر عبادت سے اٹھ جائے، فرشتے اس کی نماز منہ پہ مار دیتے ہیں، تکبر کر رہا ہے۔ ہم سے نماز پڑھ کے چلے گئے، ہم سے مانگا نہیں، اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام شاہ خراسان کا فرمان ہے، علیکم بالصلاح الانبیاء، تم پر لازم ہے انبیاء کا اصلاح تھام لو۔ کسی نے پوچھا وما ہی اصلاح الانبیاء، یہ انبیاء کا اصلاح کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الدعا، دعا انبیاء کا اصلاح ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعا کی اہمیت ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا الدعاء نور السماوات والارض، دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ ایک روایت میں کہ الدعاء عمود السماوات والارض، دعا زمین و آسمان کا پلر ہے، بیچ میں نہ ہو تو زمین و آسمان گر جائیں۔ کسی کی دعا ہے جو آسمان و زمین ٹکا ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دعا گناہگار بندے کا اپنے رب سے تعلق کا ایک نام ہے، دعا محتاج کی اور آقا تک حاجت پہنچانے کا نام ہے، دعا ایک عبد کی معبود تک دعا پہنچانے کا نام ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے تو دعا کا وہ عنوان فراہم فرما دیا کہ آپ دیکھیے کہ اب جب بھی دعا پڑھی جائے گی نا، تو امام سجاد کے بتائے ہوئے ڈھنگ آپ پڑھیں گے۔ رمضان کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی جو دعا ہے رویت ہلال ہے، صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، آپ کے اور میرے چوتھے امام کی دعا ہے۔ استخارہ، وہ تسبیح قرآن کی بات نہیں کر رہا، استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا۔ جب بھی کسی کام میں خیر چاہو اللہ سے، کیسے دعا مانگو، وہ دعا 7 یا 8 لائنوں کی صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے۔ یعنی امام سجاد نے، آپ دیکھیے کس طرح کربلا، آپ نے حکمت عملی پوچھا نا، کس طرح آپ نے کربلا کے بعد اپنا پیٹرن بنایا ہدایت کرنے کا، کہ تقریر نہیں کر رہے ممبر پہ جا کر، تقریر کریں گے تو پوائنٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اچھا کربلا کے مصائب بیان کر رہے ہیں، اچھا حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں، دعا کو اسلحہ بنا لیا۔ آپ نے مصائب کربلا کو دعا کی چادر اڑا دی، اور اب دعا کے ذریعے سے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہمیں بتایا۔ چنانچہ آپ نے پوچھا علمی آثار،
اس زمانے نے آل محمد کو موقع کب دیا کہ کچھ علمی خدمت کر سکتے؟ مولا متقیان فرماتے تھے اتنا بڑا جاہل ملا ہی نہیں کہ میں کچھ بتا کے فخر کرتا، اتنا بڑا کوئی مانگنے والے نہیں ملا کہ میں کچھ دے کے فخر کرتا۔ آل محمد سے لوگوں نے مانگا نہیں ہے، ان سے پوچھا ہی کچھ نہیں کہ فخر کیا جائے۔ چوتھے امام کی زندگی آپ دیکھیے، ادھر کربلا سے پہلے وہ صلح ہو رہی ہے اور یہ معاملات اور وہ معاملات، اور مدینہ چھوڑ دو کربلا چلے جاؤ، بعد کربلا آ جائیں تو ادھر وہ جناب ولید کی نگاہیں چل رہی ہیں، ادھر بنی ہاشم کے اوپر سختیاں ہیں۔ ایسے میں امام سجاد نے 2 قیمتی صحیفے اور 2 قیمتی علمی آثار چھوڑے ہیں، شیعوں کے پاس امانت ہے وہ امام سجاد کی، اور ہر شیعہ سے سوال ہوگا۔ ایک ہے صحیفہ سجادیہ جو کہ آپ کے بیٹے یحییٰ بن زید کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، جناب زید کے بیٹے، اس کی جو سند ہے صحیفہ سجادیہ کی وہ انہی سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا علمی کام وہ کیا ہے؟ شرح رسالۃ الحقوق، حقوق کا رسالہ۔ پوری دنیا میں کس کا کس پر کیا حق ہے، آج سو کالڈ حقوق کے نام پہ نعرے لگانے والے یہ حق کیا بتائیں گے؟ حق تو ہمارے امام نے بتایا ہے۔ جب کسی زمانے میں کسی کو حق نہیں پتہ تھا کیا ہوتا ہے، ہمارے امام نے اس زمانے میں رسالۃ الحقوق لکھا ہے۔ ہر شیعہ کو چاہیے گھر میں اس کا ترجمہ ہو گیا رسالہ حقوق کے نام سے، اسے خرید کے پڑھیں تاکہ پتہ چلے کس کا کس پر کیا حقوق ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے تسبیح اور صدقہ کا رشتہ ہے ویسے سجاد اور دعا کا رشتہ ہے۔ جیسے پھول اور خوشبو کا رشتہ ہے نا ویسے سجاد اور دعا کا رشتہ ہے۔ جیسے سورج اور روشنی کا رشتہ ہے ویسے سجاد اور دعا کا رشتہ ہے۔ دعا سجاد کے بغیر نہیں، سجاد دعا کے بغیر نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں امام کی سیرت کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ دعا سے تعلق مضبوط کیا جائے۔ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ حسینیہ، صحیفہ زہرا، مولا متقیان کی دعائیں، مفاتی کی دعائیں، ان دعاؤں کو مضبوط کریں، اس لیے کہ یہ دعائیں ہمارے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ اور کبھی ایک مختصر یہ بھی آگے جانے سے پہلے کبھی ہر حالت میں نماز ادا کی ہے؟ جی یہ تو بڑا سید الساجدین زین العابدین، جی بالکل ایسے ہی۔ اور ہر مومن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پابندی کرتا ہے اور کرنی چاہیے، اور کسی کے لیے ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ بالکل ہمیں اپنی نمازیں فکر کرنا چاہیے، میں نے کیسی پڑھی ہے، میں نے کتنی پڑھی ہیں۔ دوسرے کی ٹو کرنا اور دوسرے کا مجھے انچارج یا تھانے دار بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری پروگرام اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں، ظاہر ہے تسلسل کو لے کے کہ شام سے رہائی ہوئی اور واقعات سب لوگوں کے سنے ہوئے ہیں کہ آپ پہلے کربلا تشریف لے گئے، تو مدینے آنے کے بعد جو مدینے آنے کا مدینے واپسی کا منظر اور پھر امام سجاد کا پرسہ لینا، ان واقعات کو آپ اپنے لفظوں میں بیان کیجئے کہ ہم ظاہر ہے ہم آخری مرحلے کی طرف جا رہے ہیں پروگرام کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں نے ایک عالم اہل سنت کو کہتے ہوئے جملہ سنا تھا، نام نہیں لوں گا ان کا، میں ایک عالم اہل سنت کا جملہ سنا، انہوں نے اچھا جملہ کہا اور اس میں اس کی تائید کروں گا۔ انہوں نے کہا 3 دن مدینے میں بڑے قیامت کے تھے، 3 دن، اور یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ 3 دن مدینے میں بہت قیامت کے تھے۔ پہلا دن قیامت کا وہ تھا جب مدینے میں رسول اللہ کی شہادت ہوئی، پورا مدینہ رو رہا تھا، جناب سیدہ پہ غش کی کیفیت طاری تھی، مولا متقیان غش پہ غش کھا رہے تھے۔ دوسرا قیامت کا دن وہ تھا جب 28 رجب کو سید الشہداء مدینہ چھوڑ رہے تھے، رسول کی گودوں کا پالا آخری نواسا، مدینہ ویران ہو جائے گا۔ اب مدینہ کی گلیوں میں پھرنے والا کون ہے جو رسول کے کاندھوں پہ بیٹھ کے پھرا ہے؟ سارا مدینہ سوگوار تھا۔ دوسرا دن یہ قیامت کا تھا، اور مورخین کہتے ہیں تیسرا دن سب سے قیامت کا وہ تھا جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آیا ہے۔ کوئی گھر نہیں تھا جس سے رونے کی آوازیں نہ آ رہی ہوں، سب کہہ رہے تھے واہ حسینہ، واہ ذبیحہ، واہ قتیلہ، واہ غربتہ۔ ایسی کیفیت میں جب قافلہ پہنچ رہا ہے مدینے، تو آپ نے بشیر ابن نعمان کو جو سنانی کہتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، اناؤنسر تھا، اعلان کرنے والا تھا، اچھا بولتا تھا، امام نے اس کو بلایا، اپنی شال ازا کو گلے میں ڈالا، کہ یہ ہماری شال ازا لے کے جا، سوگ کا پیغام بن کے جا، سوگ کی تصویر بن کے جا، اور جا کے اعلان کر دے مدینے والوں کا مدینہ میں ورود ہو گیا ہے۔ بشیر کہتا ہوا چلا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ایسے میں بنی ہاشم کے محلے سے جب بھی گزرا ہے، تو جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا دروازے تک پہنچی ہیں اور کہا بشیر ایسے نہ بول، خدا میرے نانا کے مدینے کو نظر نہ لگائے، میرا بابا بھی زندہ ہے، میرا بابا بھی سلامت ہے، میرا بابا مدینے کی رونق ہے۔ اور کیا مدینے والے کو قافلہ آ گیا؟ بشیر نے کہا قافلہ آ گیا۔ اس سے زیادہ بشیر نے جواب نہیں دیا کیونکہ حکم امام نہیں تھا۔ بشیر یہ کہتے ہوئے آگے چلے، چنا جناب ام سلمہ کے ساتھ جناب صغریٰ پہنچی ہیں نانا کے روضے پر، اور پھر وہ عجیب و غریب کیفیت ہے، وہاں دیکھا سب سیاہ برقعوں میں ہیں، اور نہ جانے کس کا پرسہ ہے جو نانا کی قبر پہ دیا جا رہا ہے۔ بھائی میری ماں کی قبر پہ میرا عزیز بیٹھ کے رو رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے انجان آدمی رو رہا ہوگا، پوچھوں گا نا کون ہو آپ، میری ماں کی قبر پہ کیوں رو رہے ہو؟ نانا کی قبر پہ کچھ بیویاں گریاں کر رہی ہیں، جناب صغریٰ کو سمجھ میں نہیں آیا،
اس کیفیت میں امام سجاد پہ چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، امام سجاد کی کیفیت کیا ہے کہ آپ نانا کے روضے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور مدینے کے لوگ آ رہے ہیں اور پرسہ دے رہے ہیں اور امام کی کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ بدن کا گوشت ختم ہو چکا ہے، بدن کا گوشت ختم ہو چکا ہے، جسم پر گوشت نہیں ہے، نقاہت کی کیفیت ہے. وہ جو 24 سال کا جوان تھا وہ 45-40 سال کا لگ رہا ہے، کمر خم ہو چکی ہے، بالوں میں سفیدی ہے، ان کی ریش مبارک میں چاندنی سی ہے. ایسے میں حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام تشریف لائے اور دوڑتے ہوئے آگے سے گزرے جناب سید سجاد کی اور کہا اینا ابن اخی، میرے بھائی کا بیٹا کہاں ہے، میرا بھتیجا کہاں ہے. ایسے میں جناب سید سجاد نے کاندھا پکڑ کے کہا اے چچا مجھے تو پہچانیے، میں ہوں آپ کا بھتیجا. یعنی وہ بھی روایت کا جملہ ہے، حضرت حسن بصری اہل سنت کے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں جب محمد حنفیہ نے یہ منظر دیکھا تو محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا، ان کی کن پٹی گھبراہٹ کے مارے چلنے لگی، گھبرا کے بیٹھ گئے اور صرف تعجب سے ایک جملہ کہا این العباس، عباس کہاں ہیں، این علی الاکبر، علی اکبر کہاں ہیں. کیونکہ محمد حنفیہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ جب تک عباس ہوں گے ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ تاریخ یہ منظر دیکھ چکی ہے کہ عباس کے بعد ہی حسین کا دنیا سے قتل ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے. ایسے میں جب دیکھا تو لپٹ گئے بھتیجے سے. ایسی کیفیت میں کیا ہوگا، بھتیجے لپٹیں گے، جیسے لپٹے تو جناب سید سجاد نے چیخ ماری ہے اور آواز دی چچا میرے گلے پر آہستہ ہاتھ رکھیے، میرے گلے کا گوشت زنجیریں کھا گئی ہیں، میری پشت زخمی ہے دروں سے تازیانے سے. یہ کیفیت بڑی عجیب و غریب تھی. اہل حرم کے لیے مدینہ سوگوار تھا، قبر رسول پہ سوگ کے بادل تھے. پھر جناب سغرا پہ چرخ کہن گرا جب یہ سنا کہ یہی ضعیفہ جو ہے یہی میری پھوپھی زینب ہے جن کی کمر میں خم آ چکا، یہی میری پھوپھی ہیں. اور جب سب گود میں تلاش کیا، جب کوئی بچہ نظر نہ آیا تو کسی نے کہا جس کو تو گود میں ڈھونڈ رہی ہے وہ گھٹنیوں بھی نہ چل سکا، اپنے باپ کے ہاتھوں میں تیر سے ذبح کر دیا گیا. یہ کربلا پہنچنے کے بعد امام کی وہ کیفیت تھی کہ جب امام نے ان مصائب کو دیکھا نے برداشت کیا اور پھر ایک صبر کی داستان رقم ہوئی. ایک ہی جملہ کہا کہ پھوپھی اماں ہم واپس تو آئے مگر ہمارے نانا کا کلمہ باقی ہے، ہمارے نانا کی اذان وہاں پہ باقی رہ گئی. تو میں سمجھتا ہوں مدینے میں آنا بھی بڑی قیامت تھی. پھر مکمل پوری زندگی امام کی جو ہے صبر سے معمول. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو آپ نے آمد بتائی اور واقعتاً سب کی آنکھیں وضو کیا نم ہو گئی آنکھیں. مدینے کی واپسی کسی قیامت سے کم نہیں تھی. 35 یا 40 سال کی روایت ہے، 35 سال کی مستند روایت ہے کہ زندہ رہے امام. جی تو مدینے کی زندگی باقی امام نے کیسے گزاری اپنی بعد شہادت، واقعہ کربلا بعد شہادت جو اپنے ایام تھے اس میں واقعات، اس میں کربلا وہ کیسے یاد کرتے تھے، کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وہ جو 35 سال آپ نے درست فرمایا، 35 سال ہمارے یہاں معتبر قول پایا جاتا ہے، 40 بھی کوئی کہہ دے تو کوئی اس میں وہ نہیں، مصائب زیادہ ہی ہیں. جی 35 سال ایک لگ بھگ ایک محتاط قول ہے. 35 سال کی جو زندگی ہے نا امام سجاد کی، وہ ایک عزادار کی زندگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عزادار نے زندگی گزاری ہے، وہ مکمل عزاداری ہے. آج کا عزادار 1 سال 1 مہینہ ایک مجلس میں رو کے نہ سمجھا میں نے بہت بڑا کام کر دیا. 35 سال عزاداری گریہ کی، عزادہ کی بنیاد ڈالی امام سید سجاد نے. روایات میں کہ منہال ابن عمر امام کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے میں امام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا، میں سوچتا تھا مدینے میں ہوں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، زیارت کا ثواب ملے گا. کہتا ہے میں امام کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام کے دروازے سے کچھ قطرے ہیں، کچھ پانی کے کچھ قطرے ہیں جو وہاں سے میں نے لباس کو برابر کر لیا، ایسا نہ ہو کہ یہ نہ جانے پانی کیسا ہے. میں امام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اب جو کہتا ہے خادم نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا سجدے میں سید الساجدین ہیں اور آنسوؤں سے فرش تر ہے. وہ امام کے اشک تھے جنہوں نے زمین کا بوسہ لیا ہوا تھا. منہال ادب سے بیٹھ گیا کہ امام فراغت پائیں گے. تو امام جیسے ہی اٹھے ہیں، اس نے کہا مولا کہ کب تک گریہ فرمائیں گے آپ؟ 35 سال ہو گئے آپ کو مدینے سے آئے ہوئے. تو امام نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. دیکھ گریہ شہادت تو ہماری میراث ہے، ہم شہادت پہ گریہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کیا تاریخ انبیاء میں کبھی کسی کی یہ میراث رہی ہے کہ نبی کی اولاد کو اس طرح بازاروں میں پھرایا جائے؟ پھر منہال نے پوچھا کہ لماذا تذکر کربلا، آپ کربلا کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کربلا میں تو ہمارا فخر ہے شہادت تو کیا عجیب و غریب جملہ خطبے کا امام سجاد کے دربار شاہ میں فرمایا والقتل لنا عادت، قتل ہماری عادت ہے، ہماری عادت میں شامل ہے قتل ہو جانا، ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا ہے. لیکن کیا پھوپھیوں کو برہنہ سر پھرانا یہ ہماری عادت رہا ہے؟ ہمارے خاندانوں میں کبھی یہ رہا ہے؟ چنانچہ ایسے میں منہال نے پھر جب سوال کیا تو امام نے شام کے مصائب بیان فرمائے. پوری زندگی ایسی گزری ہے، کسی کی شادی ہے وہ خدمت میں حاضر ہوا، مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں گے مجھ غریب کی عزت بڑھ جائے گی. فرمایا ہم نے کربلا کے بعد سے خوشیوں میں شریک ہونا ختم کر دیا ہے، ہم کربلا کے بعد خوشیوں میں ہماری خوشیاں ختم ہو گئی ہیں. اس نے مولا آپ کا غم یقیناً بڑھا ہے، لیکن اگر آپ تشریف لیں فرمایا ایک شرط پر آئیں گے،
اگر اس شادی سے پہلے ہمارے بابا کا ذکر کرے اور اگر اس میں میرے بھائی اکبر کا ماتم ہوگا تو میں تشریف لاؤں گا. عزاداروں کے لیے حکم ہے اپنی خوشیوں میں آل محمد کو نہ بھول جاؤ. ایک مجلس شادی گھر میں منعقد ضرور کرو. اگر چاہتے ہو امام سجاد تمہارے گھر آ جائیں. پھر وہاں امام تشریف لے جاتے تھے. وہ امام کو صدر جگہ پہ جا کے بٹھاتا تھا, آگے کی جگہ پر. دوران مجلس کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مصائب گریا ہو رہا ہے, امام جگہ پہ نہیں ہے, گھبرا گیا. امام میری ضیافت کے بغیر میرے گھر سے بھوکے پیسے کیسے چلے گئے. دوڑا دروازے کی طرف کہ جاؤں امام کو لے کر آؤں. تو کہتا ہے میں نے دیکھا جہاں مومنین نالین اتارتے تھے وہاں امام سجاد بیٹھے ہیں. یہ ہے عزادار اور عزاداری کی فرض اہمیت. وہاں بیٹھے کا مولا یہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ فرمایا نہیں, جب تک یہ لوگ عام تھے یہ عام مومنین تھے. فرمایا اب یہ میرے بابا کے عزادار ہیں, میرے بابا کے مہمان ہیں, میں ان کا میزبان ہوں. عزاداری کی خدمت دیکھیے, زائرین کی خدمت کرنے والے جو ہمارے یہ اسکاؤٹس کے لوگ ہو گئے, ہمارے عزاداری کی خدمت کرنے والے, ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. آپ کا یہ منصب کم نہیں ہے, یہ امام سجاد کا خاصہ ہے کہ آپ عزاداروں کی خدمت میں. خلاصہ کلام یہ کہ کربلا کی بات خوشیاں آل محمد نے گزاری ضرور ہیں, منائی نہیں ہے. یہ اردو کا جملہ ہے, اس کا لطف ہمارے سننے والے لے سکتے ہیں. خوشیاں گزارنا اور ہیں, منانا اور ہیں. آل محمد کے گھر میں خوشیاں ہوئی ہیں, منائی نہیں گئی, اس لیے کہ خوشیاں تو حسین کے بعد ختم ہو گئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں مدینے کی مکمل زندگی ایک عزادار کی زندگی ہے. اور 35 سال کا عزادار جب 35 سال کے بعد دنیا سے جانے لگا ہے, آپ سوال کریں گے ابھی, تو جاتے جاتے اسے غم یہ تھا کہ مجھے زندگی کم ملی, میں اور گریا کرتا اپنے بابا پر. کوشش کریں جب بھی مجلس ماتم کہیں نصیب ہو اسے آخری مجلس سمجھ کے گریا کریں, اس لیے کہ ہم رو رو کے مر جائیں, سید سجاد کے رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری کے لیے امام سجاد کی تقلید بہت ضروری ہے. بے شک بے شک, بہت ہی عمدہ گفتگو آپ نے ہمارے چاروں پروگرام میں فرمائی, اور سب کی آنکھیں جو ہیں وضو کر چکی ہیں بے شک. تو آخر میں چاہوں گا کہ امام کے شہادت کا واقعہ اور وہ واقعہ جو وہاں پہ وہ میری دلی خواہش ہے کہ وہ بھی جو خصاب کو دیکھ کے وہاں مدینے میں انہوں نے کہا, اور اس کے بعد ان کی شہادت کس طرح ہوئی اور کہاں پہ دفن ہے اور کہاں پہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے ہی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ٹائم نکالا اور بہت سیر آمیز گفتگو فرمائی. امام اور ان کے امام عالی مقام یا اہل بیت علیہ السلام وہ دروازہ ہے اور وہ کردار ہے جس کو کبھی بھی کوئی نہیں بیان کر سکتا, اپنی طور پہ پوری کوشش کرتا ہے. اور ہم نے اپنے قائم ٹی وی کے سامعین کو بہت کوشش کی کہ جت حد تک امام کے بارے میں ان کی روح تازہ کر دی جائے. اس وقت امام کی شہادت کے حوالے سے آخر میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کربلا کے واقعے کے بعد بظاہر جو کیفیت ہے وہ تو کیفیت بہت واضح ہے کہ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, اس کے باپ کو, اس کے چچا کو قتل کرتے جائے. اب اسے قتل کرنا کیا مشکل ہے, اب تو بس یہ کہ اس کی سانس کی ڈور ٹوٹ جائے, وہ دنیا سے گزر جائے گا. امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں, دیکھیے 35 سال کی جو امام کی زندگی پوری آپ دیکھتے ہیں نا, مصائب سے بھرپور ہے, مصائب سے معمور ہے. لیکن ایسی کیفیت میں بھی ولید ابن عبد الملک مروان علیہ لعنت والعذاب, آپ اس نے دیکھیں کہ امام کا اسے دعائیں پڑھنا بھی برداشت نہ ہوا. کیوں بیٹھ کے اپنے بابا کو گریہ کر رہے ہیں, کیوں لوگ آ کر ان سے روایات پوچھ رہے ہیں اور یہ روایات بیان کر رہے ہیں. تو پھر آخرکار وہی حربہ استعمال کیا گیا کہ جو اپنے اجداد کی سنت پہ چلتے ہوئے انہوں نے, جیسے امام حسن کے لیے زہر ہے, رسول اللہ کے لیے زہر ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے نا, آپ نے وہ کیا واقعہ پوچھا, کہیں سے گزر رہے ہیں تو کوئی دیکھ کر قصاب جو ہے وہ اپنے ذبیحے پہ کپڑا ڈال دیتا ہے. تو ایک دفعہ دیکھ لیا, امام نے فرمایا ہماری نگاہوں سے چھپاتا ہے, ہماری نگاہوں کے سامنے مشرق و مغربی جانور ہم سے کیا چھپا رہا ہے. اس نے کہا مولا میں چھپا نہیں رہا, بس میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی نگاہ نہ پڑے, آپ گریہ فرمائیں گے, ایسا نہ ہو کہ میں عذاب کا سبب بن جاؤں کہ میں نے آپ کو اذیت دی ہے. تو امام نے جیسے ہی اس کو دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ نہیں, ہم تو سے فقط اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تو نے شریعت کی شرائط کو پورا کر دیا ہے. اس نے کہا مولا میں نے شرائط کو پورا کیا, میں آپ کا شیعہ ہوں, میں آپ کا چاہنے والا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ ذبیحے کی عمر کم سے کم 2 سال گزر چکی ہو, اور وہ جو ہے وہ شیخارگی کی کیفیت میں نہ ہو, بھوکا پیاسا نہ ہو, اپنی جنس کے سامنے موجود نہ ہو, روبہ قبلہ ہو. وہ شرائط پڑھ رہا تھا, امام سجاد رونے لگے اور آپ نے رخ کیا کربلا کی طرف, اور آپ نے فرمایا نا بابا آپ پہ میرا سلام ہو, آپ کے نانا کی شریعت میں جانور کا اتنا احترام ہے اور آپ کو ہمارے سامنے جو ہے وہ گوسفند کی طرح ذبح کر دیا گیا. یہ کیفیت امام سجاد کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھی کہ ان کے بابا کو ان کے سامنے جس کیفیت میں ذبح کیا گیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام کا جو دل مغموم تھا وہ اس قدر مصائب, آپ کے دل پہ شام کے جو ہے وہ زخم ہیں, کربلا کے زخم ہیں, ایک 4 سال کی بہن کا لاشا ہے آپ کے سامنے, اور پھوپھی کے بالوں کی سفیدی ہے, جوان بھائیوں کا لاشا ہے, بھتیجوں کا لاشا ہے. ایسی کیفیت میں امام سجاد کو 95 ہجری میں مدینے میں کسی چیز میں زہر دے دیا جاتا ہے, اور وہ علم امام کے علم میں ہے, امام جانتے ہیں کہ ہمیں زہر دیا جا رہا ہے. چنانچہ امام نے اس کو تناول فرمایا اور وصیت فرما چکے, فرمایا میرے بعد آج کے بعد
محمد ابن علی میرا بیٹا تم پر باقر امام ہے. اور فرمایا کہ عجیب و غریب جملہ ہے، فرمایا کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں میرے اجداد کے پہلو میں مجھے دفن کرنا تاکہ میں اپنی جدہ کے پہلو میں رہوں، اپنی دادی کے پہلو میں رہوں، بقیہ میں رہوں. اور یہ کہنے کے بعد خلازداری کی بھی امام محمد باقر سے عرفات جی فرمایا میری عزاداری کرنا وہاں. یہ پیغام ہے بہت بڑا. ایک رقم معین کی عرفات کے میدان میں، کیوں کہ حج کے موقع پہ لوگ جمع ہوتے تھے وہاں. میرا پیغام وہاں پہنچانا تھا کہ میرے نام کے ذریعے میرے بابا کا ذکر وہاں پہ عام ہوتا جائے. چنانچہ ایسی کیفیت میں اس گل بدن امام کو جو ہے وہ زہر دیا جاتا ہے، اور وہ دل کے جس پہ پہلی خنجر اور نیزوں کے اور تیروں کے وار ہیں، وہ امام زہر سے کچھ وقت بستر پہ علالت کے بعد تڑپنے اور امام کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. اور ایسی کیفیت میں جب وقت آخر امام کا جاتے جاتے تو اپنے بیٹے کو قریب بلایا، تمام وصیتیں تمام کر دیں، اسرار امامت سپرد کر دیے، تبرکات امامت دیے، اور پھر فرمایا لاؤ وضو کے لیے پانی لاؤ. ہم وضو کر کے اپنے اللہ کے حضور سجدہ کر کے جائیں. پانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کپ کپی تاری ہو گئی، اور یہ کہہ کہ امام نے پانی کو پھینک دیا. فرمایا پانی اتنا قیمتی نہ تھا جس کے لیے ہمارے چچا کے بازوؤں کو آٹا گیا. یہ پانی اتنا قیمتی نہ تھا جس کے لیے 6 ماہ کے بچے کو ہمیشہ کے لیے سلایا گیا. یہ کہہ کر امام سجاد نے وضو فرمایا ہے، مصلی پہ گئے، سید الساجدین نے سجدہ آخر کیا، پھر سر امام نے نہیں اٹھایا ہے، سر گھر والوں نے اٹھایا ہے. امام کی روح پرواز کر چکی تھی. اور پھر جب غسل ہو رہا تھا تختے پر، تو جملہ میں پڑھتا ہوں تو بڑی عجیب کیفیت ہے. غسل میں کچھ لوگ موجود ہیں، امام باقر نے جب غسل دیا ہے تو کسی کی نگاہ امام کی پنڈلیوں کی طرف پڑی، دیکھا کہ پنڈلیوں کا گوشت نہیں ہے. کسی نے پوچھا یہ کوئی بیماری تھی کہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا میرے بابا کو یہ بیماری نہیں تھی. فرمایا وہ زنجیروں کے زخم ہے کہ جو میرے بابا کی پشت پہ تازیانوں کے نشان تھے. اور یہ شام کی وہ داستان ہے جو میرے بابا سید سجاد اپنی پشت پہ لے کر جائیں گے. اور کربلا کے واقعات میرے بابا کے سینے پہ ہیں. چنانچہ جنازہ اٹھا، اور واہ غریبہ اور واہ علیلہ کے جنازے میں جنازہ اٹھا. میں نے ایک عالم سے سنا ہے، جملہ میں ہر سال یہ جملہ پڑھتا ہوں 24 محرم کو، کہ سپرد لحد کیا، اور سپرد لحد کر کے جب بیٹا باہر آنے لگا تو امام کی نگاہ پڑی. اچانک دیکھا کہ چہرے پہ جو ہے وہ خون کے چھینٹے ہیں. امام باقر امام ہے نا، واپس قبر میں اتر گئے اور بابا کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو آنکھوں میں خون امام سجاد کے تازہ ہے. یہ جو کہا نا خون رونے والا زدار، یہ غلط نہیں ہے جملہ. ایک دم تڑپ گئے، بابا کے کانوں کے قریب منہ کیا، بابا کیا قبر میں بھی خون گریا کرتے رہیں گے؟ تو اس وقت امام نے اللہ بھلائے، امام معصوم نے فرمایا بیٹا میں ساری زندگی قبر میں گریا کروں گا، اس لیے کہ تو نے تو مجھے کفن بھی پہنایا، تو نے مجھے قبر میں بھی دفنایا، مگر سلام میرے بابا حسین پر کہ جن کو میں نے اپنے لاش اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کے اٹھا کے دفن کیا، اور ان کی قبر پہ کوئی پانی ڈالنے والا بھی نہیں تھا. اس کیفیت میں امام سجاد دنیا سے رخصت ہوئے. اور وہ امام کے جس کی شہرت عابد بیمار ہے، جو آج تک بیماروں کو شفا دے رہا ہے، جس نے اسلام کو شفا بخشی ہے، اس امام نے دنیا سے پردہ فرمایا. اور 95 ہجری کو زمین اس سجدہ گزار سے محروم ہو گئی جسے سید الساجدین کہا جاتا ہے. تو ایک عجیب کیفیت امام سجاد علیہ السلام کے جب زہر دیا گیا، اس کیفیت کے اندر میرے امام نے جب دنیا سے قضا فرمائی تو ایک عجیب کیفیت یہ تھی کہ جنازہ اس عالم میں امام باقر نے اٹھایا اپنے بابا کا، کہ وہ امام جس نے بیمار ہو کر سارے مدینے کو ساری دنیا کو شفا بانٹی ہے، اس امام کا جنازہ جب شیعوں کے کاندھوں پہ اٹھا ہے، اور جس وقت جنازہ پہنچ رہا تھا جنت البقیع کی طرف، میرا دل کہتا ہے کہ امام سجاد نے، اس بیمار کربلا نے، اس عابد بیمار نے اپنا رخ کیا ہوگا کربلا کی طرف، اور آواز دے کے کہا ہوگا بابا آپ کو غسل و کفن نہ ملا مگر آپ کا بیٹا عابد بیمار، اسے آج غسل و کفن دے کے دفن کر دیا گیا ہے. پاؤں میں بیڑی توق گرا شام کا بازار عابد بیمار، بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، آدھا کی سفارائی اور عالم تنہائی، وہ بے کس و ناچار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. امام کی کیفیت کو کس طرح سے بیان کیا جائے؟ وہ امام کے جس نے ساری زندگی دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو گزارا، اس کیفیت کے اندر امام نے
جب اس عالم میں دنیا سے رخصت کی تو آپ کے جسم پہ تازیانوں کے نشان، آپ کی پشت پہ تازیانوں کے نشان، وہ امام کے جس نے مخلوق خدا کو رات برات رزق دروازے پہ پہنچایا، مگر جب وقت غسل امام باقر کی نگاہ آپ کی پنڈلی مبارک پہ پڑی تو کسی نے تڑپ کے پوچھا بابا کے نشان کیسے ہیں، اے امام کے نشان کیسے ہیں؟ اس وقت امام باقر نے فرمایا یہ وہ گوشت ہے کہ جسے شام کی زنجیریں کھا گئی۔ بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بے مقنا بے چادر بلوے میں پھوپھی مادر، اور مجمع کفار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی توق گراں بار، شام کا بازار عابد بیمار۔